بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ کسی ایسی حاجت کے لیے بے چین ہیں جس کے پورا ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی؟ کیا آپ نے دعائیں کی، آنسو بہائے اور راتوں کو جاگ کر اپنے رب کو پکارا لیکن دل کا سکون نہ مل سکا؟ یاد رکھیں، اللہ کبھی اپنے بندوں کی پکار کو رد نہیں کرتا۔ آپ کے دل کا درد، آپ کی خاموش دعائیں اور وہ آنسو جو رات کے اندھیروں میں بہتے ہیں، سب اس کے علم میں ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو نہ صرف آپ کے دل کو سکون دے گا بلکہ آپ کی زندگی کی ہر مشکل کا حل بھی بنے گا۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کا آزمایا ہوا ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں معجزے دیکھے۔ اپنے دل کو یقین سے بھر لیں، اپنی نیت کو خالص کریں اور اس وظیفے کو اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کرے گا۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کا دن آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری کا ذریعہ بن جائے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کوئی بھی عمل پڑھنے کے لیے اس میں یقین کا کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے گوشہ گزار کرتا چلوں جس کو سننے کے بعد آپ کا یقین اور زیادہ پختہ اور تازہ ہو جائے گا۔ ایک عورت تھی جو زندگی کی مشکلات اور آزمائشوں سے دوچار تھی۔ اس کے دل میں ایک ایسی حاجت تھی جس کی تکمیل کے لیے وہ کئی راتیں بے چین اور کئی دن بے سکون رہی۔ اس کے پاس وسائل نہ تھے، نہ کوئی دروازہ جہاں سے مدد کی امید لگائی جا سکتی تھی۔ آخرکار اس نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک بزرگ سے اس نے اللہ کے اسماء الحسنی کا ایک خاص وظیفہ سنا جس میں یا رزاق، یا کریم، یا واسع کو خلوص دل کے ساتھ پڑھنے کی تلقین کی گئی تھی۔ وہ عورت رات کے سکون بھرے لمحوں میں وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اللہ کے یہ نام دہرانا شروع کیے۔ ہر لفظ کے ساتھ اس کے دل میں یقین اور امید بڑھتی گئی۔ اس نے عاجزی سے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور اپنے رب سے اپنی حاجت بیان کی۔ اللہ کے ناموں کا ذکر مکمل ہونے کے بعد وہ سکون کے ساتھ سو گئی۔ صبح ہوئی تو اچانک اس کی زندگی بدل گئی۔ جس حاجت نے اس کے دل کو بے چین کر رکھا تھا وہ معجزانہ طور پر پوری ہو گئی۔ جس شخص سے وہ مدد کی امید بھی نہیں رکھتی تھی وہی اس کے دروازے پر آ کر اس کی مشکل کا حل لے آیا۔ اس عورت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے سمجھ لیا کہ اللہ کے ناموں میں واقعی برکت اور طاقت ہے اور اس نے ہمیشہ کے لیے اپنا دل اللہ کے ذکر سے جوڑ لیا۔ یہ واقعہ اس کے ایمان کو مضبوط کر گیا اور دوسروں کے لیے بھی ایک سبق بن گیا کہ اللہ کے ناموں کا ذکر دل کو سکون اور زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جب آپ بھی کوئی عمل، کوئی وظیفہ یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو بھی یقیناً اس میں کامیابی ملے گی۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دو طرح کے وظائف شیئر کروں گا اور یہ دونوں وظائف حاجت کے لیے ہیں اور ان دونوں وظائف کو آپ نے رات کے آخری حصے میں پڑھنا ہے۔ یعنی کہ ان وظائف کے لیے آپ نے نماز تہجد پڑھنی ہے اور نماز تہجد کے بعد آپ نے ان وظائف کو پڑھنا ہے۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ان وظائف کو آپ نے زیادہ دن نہیں پڑھنا، صرف 3 دن کا عمل ہے۔ صرف 3 دن آپ نے ان دونوں وظائف کو پڑھنا ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک وظیفہ پڑھ لے۔ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جب آپ نماز تہجد ادا کر لیں تو نماز تہجد ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جائیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس کا تصور کر لیں۔ پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کا تصور کریں۔ تصور کرنے کے بعد پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔
وہ آپ ایک مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام، یا رزاق، یا کریم، یا واسع، یہ 3 اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی مبارک اور پیارے نام ہیں۔ ان ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ ان ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا رزاق، یا کریم، یا واسع، یہ ایک ہو گیا۔ یا رزاق، یا کریم، یا واسع، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے خلوص دل سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان تینوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ یہ تھا حاجت کے لیے پہلا عمل۔ اب حاجت کے لیے دوسرا عمل بھی سن لیں۔ اس عمل کو بھی آپ نے رات کے آخری حصے میں پڑھنا ہے، اور یہ عمل قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت الکوثر کا عمل ہے۔ عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورت الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو پھر اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہیں تو ان دونوں وظائف کو پڑھ سکتے ہو، ایک ہی وقت میں پڑھ سکتے ہو، اور اگر آپ چاہیں تو ان دونوں وظائف میں سے کوئی ایک وظیفہ پڑھ لیں۔ 3 دن کا عمل ہے، 3 دنوں میں روزانہ آپ نے اسی طریقہ کار سے ان دونوں وظائف کو پڑھنا ہے، یا ان دونوں میں سے کسی ایک وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو 3 دنوں کے اندر اگر آپ کا یقین کامل ہوا، اگر آپ کا یقین پختہ ہوا، تو ان 3 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بڑے ہی مجرب اور بڑے ہی طاقتور عمل ہیں۔ جب آپ ان وظائف کو پڑھو گے تو ان کی طاقت کا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے ان تمام دوستوں کو، ان تمام بھائیوں کو، بہنوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں ان وظائف کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔